السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آیت مبارکہ کا تعلق 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل، 15 نمبر آیت، دوسرا رکوع 15ویں سپارے کا۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، قانون خداوندی یہ ہے، منشاء خداوندی یہ ہے، نظام خداوندی یہ ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو کبھی بھی نہیں ہلاتے جب تک کہ بہت مرتبہ اسے عقلاً، فعلاً، قولاً، جسماً اسے پہلے ہلا نہ دے۔ ہم کسی کی جڑیں نہیں ہلاتے جب تک کہ اسے بہت مرتبہ سمجھایا نہ ہو، اسے تنبیہ نہ کی ہو، اسے بات کو اس تک پہنچایا نہ ہو۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم بغیر سمجھائے کسی کی پکڑ نہیں کرتے، بغیر بتائے، بغیر کسی کو اس کے پاس بھیجے، کسی پر کوئی وبا، کوئی عذاب، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی ذلت نہیں ڈالتے۔ وما كنا معذبین، یہ ہمارا شیوہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہماری شان نہیں ہے۔ ہم رحمان اور رحیم ہیں، اپنے ہر قول و فعل میں رحمان اور رحیم ہیں، ہم ہر فیصلے میں رحمان اور رحیم ہیں۔ اپنی منشا سے بھی بتاتے ہیں کہ ہم رحمان اور رحیم ہیں، اپنے فیصلوں سے بھی، اپنے ارادوں سے بھی، اپنے نظام سے بھی، اپنی کائنات سے بھی، اپنے نبیوں سے بھی، اپنی شریعت سے بھی بتاتے ہیں کہ ہم رحمان اور رحیم ہیں۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی کسی کی پکڑ نہیں کرتے۔ مخلوق کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے فوراً سزا دے دی، کہ ایک مرتبہ سمجھایا تو تھا، کہ ایک ہی دفعہ تو بتایا تھا، تو کیا بتانے کے لیے ایک مرتبہ نہیں ہوتا؟ کیا بتانے کے لیے ایک مرتبہ کافی نہیں ہے؟ کیا سمجھانے کے لیے ایک سے زائد مرتبہ سمجھانے پر ہی مانو گے ورنہ نہیں مانو گے؟ یہ انسانی نفسیات اور مخلوق کے قانون اور ضابطے ہیں۔ حق سبحانہ و تقدس وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم پکڑ نہیں کرتے جب تک بہت مرتبہ نہ سمجھائیں، اور مختلف زاویوں سے جب تک نہ سمجھائیں، جب تک موقع اور مہلت نہ دیں۔ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم کسی کی پکڑ کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت مبارکہ کے اندر ایک اصول بتایا ہے، ایک ضابطہ بتایا ہے، ایک پرنسپل بتایا ہے کہ ہم کسی پر بھی ہاتھ نہیں ڈالتے جب تک اس کو مہلت نہ دے دیں، جب تک اسے موقع نہ دے دیں۔ اللہ ایک مرتبہ مہلت اور ایک مرتبہ موقع، کہا نا نا نا، اے میرے بندے، بہت ساری مہلتیں، بہت سارے موقع۔ کہا پھر جب بہت سارے مواقع، بہت ساری مہلتیں ہو جاتی ہیں، پھر ہم
پھر پکڑ کرتے ہیں. اللہ کا نظام ہے. تو مہلتیں ہر آدمی کے پاس، مواقع بہت سارے ہر آدمی کے پاس، لیکن کمال یہ ہے کہ آدمی کبھی مہلت کو مہلت سمجھتا ہے، کبھی مہلت کو مہلت جانتا سمجھتا ہی نہیں ہے. موقع کو موقع سمجھتا ہے، کبھی موقع کو موقع مانتا ہی نہیں ہے. باوجود سمجھانے بتانے کے بھی مہلت اور موقع. تو اللہ کے نظام میں سے چیزیں بہت ساری ہیں، ہم صرف مضمون کی بات کر رہے ہیں. یہ تحدید نہیں ہے کہ یہ موقع، اس کے علاوہ موقع نہیں ہے. مواقع بہت سارے، مہلتیں بہت ساری. چاند کا آنا، چاند کا نکلنا، چاند کا پیغام، یہ مہلت ہے کہ بھئی اب یہ کون سا چاند ہے؟ کہا جی ربیع الاول کا چاند ہے. اچھا. کہا یہ کون سا چاند ہے؟ کہا رجب کا چاند ہے. اوہو، اچھا، اس کا مقصد قریب آ گیا. یہ کون سا چاند ہے؟ کہا جی یہ شعبان کا چاند ہے. کہا اب تو جو آئے گا وہ رمضان ہی کا ہوگا. اب درمیان میں، شعبان اور رمضان کے درمیان میں کوئی مہینہ، کوئی شہر نہیں. اب جو آئے گا وہ رمضان ہی کا ہوگا. کہا اچھا رمضان آ گیا ہے تو پھر حج بھی قریب آ گیا ہے. تو یہ مواقع، مہلت، پیغام، میسیجز اللہ کی طرف سے. تو بھائی کبھی ہم کسی چیز کو مہلت سمجھتے ہیں، کبھی کسی کو مہلت نہیں سمجھتے. جس آدمی پر حج فرض ہو جائے، جس آدمی پر حج فرض ہو جائے تو وہ جانتا ہے کہ پھر شوال آ رہا ہے، اور یکم شوال سے حج کی تیاری ہو جاتی. یکم شوال حج کی تیاری. سفر کرنے والے، انتظام کرنے والے اس سے پہلے، اور سفر کرنے والے پھر شوال کی یکم سے حج کرنا شروع. سفر حج شروع ہو جاتا ہے. تو جس پر حج فرض نہیں ہے وہ اسے مہلت سمجھتا ہی نہیں ہے. کہا مجھ پر حج فرض نہیں ہے، یا حج فرض تھا اور میں نے حج کر لیا، میرے لیے مہلت کہاں ہے؟ اللہ توفیق دے کے چلے جائیں گے، اور توفیق نہ ہوئی تو فرض حج تو ادا ہو ہی گیا ہے. جس پر حج فرض اور آ گیا چاند، رجب، شعبان، رمضان، شوال، تو اس کی مہلت قریب آتی چلی جاتی. اوہو، ابھی بھی حج فرض ہونے کے باوجود ابھی بھی تیاری نہیں ہے. تو جب آدمی پر کوئی چیز فرض ہو اور آسمانی نظام اسے سمجھا اور بتا دے تو اللہ اسے کہتا ہے یہ مہلت ہے، تم پر وحی نہیں آئے گی، تم نبی نہیں ہو، بس تمہارے لیے یہی میری شریعت کا حصہ، نظام کا حصہ ہے، میری طرف سے پیغام یہی ہے. میرے بھائیو، بالکل اسی طرح کبھی ہم رمضان المبارک کو مہلت اور موقع سمجھتے ہیں، کبھی سمجھتے نہیں ہیں. حج کی مثال اس لیے دی کہ آدمی کو اطمینان ہو کہ حج سب پر فرض نہیں ہوتا، اور جن پر فرض تھا لاکھوں کروڑ نے ادا کر بھی دیا. لیکن ہر سال ساری دنیا کے سارے مسلمانوں پہ حج فرض ہو ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ساری دنیا کے سارے عاقل بالغ سمجھیدہ سمجھدار مرد عورت پر اللہ نے اس چاند کے ذریعے جو اب آنے والا ہے، جو اب نظر آنے والا ہے چند دنوں کے بعد، اس کی وجہ سے ہر عاقل بالغ سنجیدہ سمجھدار اور صحت مند مرد عورت پر حج کی طرح جیسے حج فرض ہو جاتا ہے، پہلے نہ کیا ہو، ایسے روزہ فرض ہو جائے گا. چاند کے نظر آتے ہی مہلت اللہ نے دی ہے. رجب کا چاند مہلت ہے، شعبان کا چاند مہلت ہے، اور رمضان کا چاند پھر مہلت نہیں ہے، پھر کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے مہلت سے پہلے اللہ نے ہمیں اور آپ کو تیاری کا موقع دے دیا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم کبھی بھی پکڑ نہیں کرتے جب تک پہلے مہلت نہ دیں. تو رمضان اتنا آیا، اتنی مرتبہ آیا، کھربوں مسلمانوں پر آیا، 1400 سال سے آئے چلا جا رہا ہے، اور کب تک آئے گا ہمیں نہیں معلوم. اتنی کثرت سے یہ نعمت آئی کہ ہم نے اسے مہلت سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے اسے موقع سمجھنا چھوڑ دیا. آئے گا رمضان تو دیکھ لیں گے. مہلت اور موقع، کوئی چانس آدمی کو کسی چیز کا کہا پھر یہ گولڈن چانس ہے، پھر نہیں ملے گا. تو بھئی گولڈن اسی کو کہتے ہیں کہ دوبارہ نہ ملے. دنیا میں موسوم یہ ہے، معروف یہ ہے، مانوس یہ ہے. دنیا میں گولڈن چانس، قیمتی موقع اسے کہتے ہیں، پھر پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا. لیکن رمضان کے بارے میں ہمیں یہ
احساس ہی نہیں ہوتا کہ آئے گا نہیں آئے گا. وہی ہمیں کس نے کہہ دیا آئے گا؟ ہم میں سے کس کو معلوم ہے ضرور آئے گا؟ اور ہم میں سے پچھلے سال اس موقع پہ کتنے تھے آج نہیں ہیں؟ کس نے بتا دیا آئے گا؟ تو ہم تو اپنے ہی اصولوں پہ باقی نہیں رہے, ہم تو اپنی ہی کمٹمنٹ پہ باقی نہیں رہے. ہم دنیا میں اسے مہلت کہتے ہیں کہ جو پھر پتہ نہیں موقع ملے نہیں ملے, پھر یہ چانس آئے یا نہ آئے. تو بھائی رمضان بھی تو اسی طرح ہے. اگر رمضان زیادہ آتا ہے اور زیادہ ہمیں آپ کو مل گیا تو اس کا مقصد ناقدری تھوڑی ہے, اس کا مقصد ناقدری جائز تھوڑی ہو گئی. آئے گا دیکھ لیں گے. تو بھائی یہ دیکھنے کے لیے تھوڑی آ رہا ہے, دیکھنے کے لیے تو تصویروں میں بہت موجود ہے. حج بھی دیکھنے کے لیے, ربیع الاول بھی دیکھنے کے لیے, تصاویر میں, آج تصاویر کا زمانہ, سب کچھ موجود ہے. تو یہ مہلت ہے, مہلت. گزشتہ سال جس آدمی کے پاس روزوں کی ہمت تھی, آج اسے ڈاکٹر نے کہا خبردار آپ خودکشی کریں گے اگر آپ نے روزے رکھے. اب اس کی سمجھ, اللہ یہ تو پچھلے سال مہلت تھی آج ختم ہو گئی. اوہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, پچھلے سال میری سمجھ میں نہیں آیا. اب مجھے طبیب, ڈاکٹر, اب میرا حاذق, حکیم, سمجھدار وہ بتاتا ہے اپنی ذمہ داری پر رکھ لیجئے, میرے پاس بتائیے گا. پھر آپ کے گردے کام نہیں کر رہے, روزہ مت رکھیے. پانی پی لیں گے تو نکلے گا نہیں پانی, اور زیادہ پی لیں گے تو پریشان ہو جائیں گے, نہیں پیئیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. اپنی ذمہ داری پر. اوہو میرے پاس تو مہلت تھی پچھلے سال, آج نہیں ہے. تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ روزہ اور رمضان مہلت ہے, روزہ اور رمضان موقع ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو, اگر ہم سب اعتدال کی زندگی گزار رہے ہوں, ہم سب انصاف کی زندگی گزار رہے ہوں, ہم سب اپنی ذات اور دین کے بارے میں منصف ہوں, انصاف کرنے والے ہوں, ہم سب اپنی زندگیوں کے بارے میں عادل ہوں, تو ہم اپنے اوپر فرض عین کر لیں کہ آج سے, ابھی تک جو تیاری نہیں ہوئی, آج سے تیاری شروع. اس لیے کہ وقت نکل گیا, ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے فرض عین ہو گئی تیاری, اس لیے کہ مہلت ہے. اگر سمجھیں گے مہلت تو تیاری کو اپنے آپ کریں, اپنے اوپر کریں گے فرض عین. اگر مہلت نہیں سمجھیں گے تو اپنے اوپر لازم بھی نہیں کریں گے. آدمی اپنے اوپر کوئی لازم کرے کوئی چیز, اس کی اجازت ہے. میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ جی فرض کی طرح میں تہجد بھی پڑھوں گا, فرض ہو گئی. میں نے اپنے اوپر کوئی حرام و ناجائز کام نہیں ہے, نفل کو اپنے اوپر کہا جی اور نفل پڑھوں نہیں پڑھوں 5 نمازوں کے ساتھ, نہیں جی رات کو نہیں ہمت ہوتی, سردی گرمی نہیں, نہ میں اشراق پڑھوں گا. پڑھیں جی. کہا جی مجھے اللہ نے موقع دیا ہے, میں چاشت کے وقت اٹھتا ہوں, اسی وقت فجر پڑھتا ہوں, اسی وقت چاشت بھی پڑھ لوں گا. کہا جی میرے پاس تو ٹائم ہی مغرب کا ہے, اوابین پڑھوں گا 5 نمازوں کے ساتھ اوابین. فرض کر لی اپنے اوپر. اب ہمیشہ 12 مہینے اوابین پڑھتا ہے, اور 15 شعبان کو بھی پڑھتا ہے, پڑھتا رہے. جو 15 شعبان کو نہیں پڑھتا اس کے لیے جائز نہیں ہے. جو سال بھر نہیں پڑھتا, تو یہ شریعت ایک دائرے کا نام ہے, قیودات کا نام ہے. سنجیدگی کے ساتھ, حساسیت کے ساتھ سمجھنے, لینے اور عمل کرنے کا نام ہے. ورنہ شریعت کہیں اور, ہم کہیں اور. ہم اور شریعت, کمال ہمارا یہ ہے کہ ہم شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزار رہے ہیں. ہماری خوشی یہ ہے کہ ہم شریعت سے باہر نکلے تو خوشی ہوتی ہے, دائرہ شریعت کے اندر رہیں تو بوجھ ہو جاتا ہے. ہماری خوشی اور کمال یہ ہے کہ ہم دائرہ شریعت کے اندر رہیں. یہ اللہ نے ہمیں یہاں دیکھنا پسند کیا ہے. ایک دائرہ بہت وسیع دائرہ ہے, ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں, ساری حدود کے اندر رہتے ہوئے مقاصد حسنہ کے ذریعے خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں. آدمی کی خواہش خالی بےہودگی ہی تھوڑی ہے کیا؟ آدمی کی خواہش صرف حرام کاری ہی تھوڑی ہے کیا؟ آدمی کی خواہش فضول خرچیاں ہی تھوڑی ہیں؟ آدمی کی خواہش نافرمانی ہی تھوڑی ہیں؟ لاکھوں مسلمان ہیں جن کی خواہش اے اللہ صبح سے شام تک قرآن پاک پورا کروا دے. خواہشیں پوری ہو رہی ہے. اے اللہ چلتے پھرتے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے. اے اللہ سارے نفلوں کی توفیق دے دے. اے اللہ آدھی رات تیرے لیے, آدھا دن تیرے لیے, آدھا دن دنیا کے لیے, آدھی رات اپنی ضروریات کے لیے. اللہ میری یہ خواہش ہے. اللہ ہر سال
حج کی خواہش ہے پوری ہو رہی ہے, ہر سال 2 عمروں کی خواہش پوری ہو رہی ہے, ہر پیر اور جمعرات کا روزہ اللہ خواہش ہے, اندر کے جذبات ہیں. تو خواہش صرف حرام اور ناجائز ہی نہیں ہوتی, خواہش تو اندر سے اٹھنے والی اندر سے اٹھنے والے جذبات کا نام ہے. اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے, علامہ میری خواہش ہے کہ آج سے لے کر اور رمضان کے بعد تک مجھے طاقت دے دے, اور میں چاہتا ہوں ساری زندگی, لیکن آج سے ہی بد نظری کو چھوڑتا ہوں, اللہ رمضان کی تیاری آج سے ہی کرتا ہوں, اللہ اب جھوٹ نہیں بولوں گا. اے میرے بندے, رمضان کے بعد اللہ جب تو رمضان اور ابھی توفیق دے گا, رمضان کے بعد بھی تو نہیں بچانا ہے, میں بچنے کو تیار ہوں, میں سچ پر آنے کو تیار ہوں, جھوٹ کو چھوڑنے کو تیار ہوں, میں غیبت کو چھوڑنے کو تیار ہوں, میں بدنظری کو چھوڑنے کو تیار ہوں, میں سود کو چھوڑنے کو تیار ہوں, اللہ میں تیار ہوں, میری مدد فرما. اے میرے بندے, تو نے آج کہا, میں تجھے آج توفیق دے دوں. تو نے آج سے پہلے کہا ہی نہیں, تو نے آج سے پہلے رمضان کو مہلت سمجھا ہی نہیں, تو نے آج سے پہلے رمضان کو موقع سمجھا ہی نہیں. تو نے کہا موقع ہے, تو نے کہا موقع سمجھا, میں تجھے اس موقع کو بھرپور موقع کی توفیق دے دوں. لو بھائی, ساری زندگی آج کے بعد سے رمضان ہو گیا, ساری زندگی حاجی زکاتی نیک متقی آدمی بن گیا. کہا جی گناہ چھوڑ دے, متقی بن جاتا ہے. نیکی کرنے سے متقی نہیں بنتا آدمی. یہ اصول پہلے بہت دفعہ بتایا, آج پھر دوبارہ بتا رہا ہوں اپنے لیے. نیکی کرنے سے آدمی متقی نہیں بنتا, گناہ چھوڑنے سے متقی بنتا ہے. روزہ گناہ چھڑوانے کا نام ہے, نیکیاں تو پلس میں آ ہی جاتی ہیں, نیکیاں تو کھاتے میں آئی جاتی ہیں. گناہ روزے کی حالت میں گناہ سے رکنا, یہ روزہ ہے. گناہ بھی روزہ بھی, گناہ بھی نیکی بھی. تو نیکی کرنے سے آدمی متقی نہیں بنتا. اللہ کی عطایا نیک بننے سے نہیں آتی, صرف اللہ کی مدد صرف نیک بننے سے نہیں آتی. اگر نیک بننے سے آتی ہوتی, نمازوں سے آتی ہوتی, تو آج تک میں اور آپ اس چکی کا پارٹ نہ بنتے. اس لیے کہ آج جتنا نمازی ہے, آج سے پہلے کبھی اتنا نمازی نہیں تھا, اور آج جتنا نمازی گناہ کرتا ہے, آج سے پہلے نمازی اتنا گناہگار نہیں تھا. دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. آج سے پہلے اگر نمازی کم تھا تو گناہگار علیحدہ تھا, نمازی علیحدہ تھا. آج کا دور فتنے کا دور, خطرے کا دور, حساس دور یہ ہے کہ آج کا نمازی بے دین ہے. صرف اس کی زندگی میں نماز معمول کے مطابق ہے, باقی اس نمازی کی نہ تجارت دین پر, نہ زراعت دین پر, نہ تعلیم دین پر, نہ شادی بیاہ دین پر, نہ خرید و فروخت دین پر, نہ بچے دین پر, نہ بچیاں دین پر, نہ ماں دین پر, نہ بیوی دین پر. وہ نمازی ہے, وہ ڈھول پیٹتا ہے, نماز تو پڑھتا ہوں, اور کیا چاہتے ہیں آپ اسے. تو میں نے اکیلے جنت تھوڑی جانا ہے. الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے, جو جہاں ہے وہاں ذمہ دار ہے. کہا اکیلے جنت میں جانا کوئی کام نہیں ہے. کیا کمال کیا, کیا تیر مارا, کیا آسمان توڑا, اکیلے جنت میں چلا گیا. بچے کہاں ہیں, کہا جی پتہ نہیں کہاں ہیں. بیوی کہاں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے. ماں باپ کہاں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے. ملازمین کہاں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے. ڈرائیور کہاں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے. کہا تجھے اسی لیے بھیجا تھا ہم نے کہ یہاں کے جواب دے, پتہ نہیں کہاں ہے. کہا نکمے آدمی, تو نے ساری زندگی نماز پڑھ کے کیا کیا؟ نماز اس لیے تھی کہ میری نماز مجھے جنت میں لے جائے. تیرے بھی بچے کھائیں. تو آج جتنا نمازی بے دین ہے, جتنا نمازی دنیا دار ہے, جتنا نمازی گناہگار ہے, اتنا عام گناہگار توبہ کرتا ہے. نمازی گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا. کہ اللہ کے نبی نے کہا گناہ دھل جاتے ہیں, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اسے اپنے گناہ کے لیے قرآن پاک کی آیت یاد ہے. نماز روکتی تو ہے, لیکن رک کہاں رہے ہیں. تو روزہ مہلت ہے. میں نے سال بھر اللہ کی نافرمانی کی, اے میرے بندے میں تجھے ایک اور مہلت دے رہا ہوں, توبہ کر لے. اگر توبہ کرنی ہے تو آج سے توبہ کر. گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ بھئی اگر شعبان کی 16, 17, 18, 19 تک بھی کوئی آدمی 40 دن نمازیں تکبیر اللہ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرے گا تو رمضان المبارک میں تو اہتمام ہو ہی جاتا ہے. اگر شعبان کی 8, 9, 10 دن ملا لے گا ساتھ, تو امید اللہ کی ذات سے کہ رمضان میں سہولت ہوتی ہے, آسانی ہوتی ہے. اور اس وقت تھوڑی سی مشقت ہوگی, ہفتہ 10 دن کی مشقت اٹھا لے, 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی منافق نہیں مرے گا, میں اسے نفاق کی حالت میں نہیں ماروں گا. اور آج کے دور میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آدمی منافقت کے دائرے سے باہر آ جائے. آج سے پہلے کبھی اتنی ضرورت نہیں تھی مسلمان کو کبھی آج سے پہلے ایسی ضرورت نہیں تھی. آدمی کہیں باہر نہیں, اپنی 4 دیواری میں منافق ہے, اپنے بچوں کے ساتھ منافق ہے, اپنی بیوی کے ساتھ منافق ہے, اپنے امام کے ساتھ منافق ہے, اپنی
رعایا کے ساتھ منافق ہے، اپنے نمازیوں کے ساتھ منافق ہے۔ منافقت تو ہوشیاری بن گیا ہے، سمجھداری بن گیا، زندگی گزارنے کا ایک بہت مضبوط اصول اور ٹول بن گیا ہے۔ منافقت اب ایک آدمی کی ایبلٹی بن گیا ہے، سنجیدہ سمجھدار، یہ آدمی بہت سمجھدار، راستہ نکال لیتا، اس لیے کہ بڑا منافق ہے اس لیے راستہ نکال لیتا۔ اس کے کام رکتے نہیں ہیں، اس کے کام رکتے نہیں ہیں کہ مقصد بین الاقوامی منافق ہے۔ مومن کے کام پھنستے ہیں، اٹکتے ہیں۔ مومن ہر دل عزیز نہیں ہو سکتا، مومن کی سب تعریف نہیں کریں گے، مومن کو گالی دینے والے موجود ہوں گے۔ سب سے بڑے مومن آپ علیہ السلام، ان کو تنقید کرنے والے، انگلی اٹھانے والے، زبان کھولنے والے، کچرا پھینکنے والے اگر نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ اور حقیقت یہ کہ تھے، اس لیے کہ آپ مومن تھے۔ مومن کے ساتھ راہیں ہموار نہیں ہوتی، کفر کے ساتھ راہیں ہموار ہوتی ہے، منافقت کے ساتھ راہیں ہموار ہوتی ہے۔ خیر بھائی، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آپ کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مضمون کم اور اعلانات زیادہ ہیں، اس لیے ہم اعلانات کی طرف آئیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس وقت ہماری معلومات میں، مضمون انشاءاللہ زندگی بخیر، آئندہ رمضان سے پہلے بھی ایک موقع ہے، پھر رمضان المبارک بھی اللہ توفیق دے، ہمت دے، زندگی دے، عافیت کے ساتھ ہم اور آپ رمضان المبارک گزار لیں۔ تو بھائی اس سلسلے میں ہر آدمی کو تیاری کرنی ہے۔ تیاری کرتا ہے کمزور، حکم دیتا ہے طاقتور۔ اللہ طاقتور، اللہ حکم دیتا ہے، ہم کمزور، ہم تیاری کریں گے۔ ہم حکم اس لیے دے سکتے ہیں کہ ہم خالق تھوڑی ہیں، ہم مخلوق ہیں، مخلوق کے ذمہ تیاری کرنا ہے۔ تو بھائی ہم نے بھی اپنی تھوڑی سی اپنے حصے کی تیاری کی کوشش کی ہے، اپنے حصے کی تیاری کی کوشش کی ہے۔ تو بھائی وہ کوشش آپ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں تاکہ تیاری رمضان سے متعلق اہتمام ہو جائے۔ نمبر 1، ہمارے ہاں بھائی بچوں کو ترغیب دینے کے لیے، اس لیے کہ ہم اور آپ بھی کبھی بچے تھے، اگر ہمیں اور آپ کو بھی کوئی اس موقع پہ سمجھا دیتا تو ہمارا بھی دورانیہ نمازی ہونے کا بڑھ جاتا۔ ہم نے جو 40 35 25 سال میں شروع کیے، ہم بھی 8 10 سال میں نماز شروع کر لیتے۔ لیکن یہ طے ہے کہ میں نے اور آپ نے 7 اور 8 سال میں نماز کی عادت، اور ہمارے آپ کے پاس مواقع ہی نہیں تھے۔ تو بھی محمد بن قاسم مسجد میں کئی سالوں سے اس کا اہتمام ہے، حی علی الصلاۃ کی بنیاد پر بچوں کو ترغیب دیتے ہیں، کبھی 40 روز اور کبھی 40 نمازیں۔ تو بھئی ہمارے ہاں بھی 40 نمازوں کا بچوں کی ایک گروپ شروع ہو گیا آج فجر سے، ایک گروپ رمضان المبارک میں پورا ہو جائے گا۔ تو بھئی ایسی صورت میں یہ بتانے کا مقصد یہ کہ میں اور آپ بھی اپنی اپنی مساجد میں اس رخ پر آ سکتے ہیں، جنہیں اللہ نے تھوڑی سی سہولت، راحت، طاقت، قوت، سوجھ بوجھ دی ہے، اختیار دیا ہے۔ تو بھائی مساجد میں اگر آج میرا آپ کا بچہ نمازی ہوگا تو بڑھاپے میں میرا آپ کا دین سنبھلے گا، ورنہ نہیں معلوم کہ میں اور آپ بڑھاپے میں مومن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہاری اولاد، تمہارا مال دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دھوکہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، بچوں کی وجہ سے آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے، بڑھاپے میں ایمان چھوڑ دیتا ہے۔ تو بچے کا دیندار ہونا، بچوں کا دیندار ہونا، محلے کے بچوں کا، نمازیوں کے بچوں کا، سب کا، پورے خاندان کے بچوں کا نمازی ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ بغیر سمجھائے سمجھ میں آ جاتا ہے، پورے سال میں سمجھانے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ اعلان اس لیے کر رہے ہیں کہ میں اور آپ اپنی مساجد میں بھی اس کو رواج دیں۔ حی علی الصلاۃ 40 نمازیں ہوں، یہ 40 دن کی نمازیں ہوں، اس سے انشاءاللہ الرحمن بچوں کے اندر دین آنے پر ماں باپ میں دین آ جایا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، تنقید نہیں کر رہا، علمان و حلفیظ تنقید نہیں کر رہا، جب بچے فجر کی نماز کا اہتمام کے لیے پابند کرتے ہیں تو ماں باپ بھی اٹھ جاتے ہیں۔ جب بچوں نے حی علی الصلاۃ میں نام نہیں لکھوایا تو وہ ماں باپ، وہ والدین نظر نہیں آتے فجر میں، پڑھتے ہوں گے اپنی اپنی مساجد میں، ہم بدگمانی نہیں کرتے، لیکن عمومی طور سے ایسا ہے نہیں۔ بچوں کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ میری فجر کی نماز میں حاضری ہے، تو بھائی ماں اور باپ دونوں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی جاؤ تمہاری حاضری رہ جائے گی، چلے جاؤ بھائی، وقت سے پہلے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور تہجد میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ابھی تمہیں تیاری بھی کرنی ہے، جاؤ، اٹھ جاؤ بھائی، اٹھ جاؤ، یہ حاضری ہوگی۔ تو بھائی اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، موقع دیا ہے، تو حی علی الصلاۃ ایک پروگرام۔ دوسری بات یہ، حی علی الحفاظ، حفاظ کے بارے میں بھی محمد بن قاسم مسجد میں پچھلے سال پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد درخواست کے بعد اس کا اہتمام ہوا۔ اللہ نے اتنی بڑی مسجد عطا فرمائی ہے، تو جہاں بھی اللہ نے موقع دیا وہاں بہت ساری تراویحیں ہو سکتی ہیں۔ تو بھئی ہم نے بھی اس کی کوشش کی کہ پچھلے سال الحمدللہ، تو اس سال بھی اس کی اہتمام کیا گیا، انتظامیہ کی طرف سے اجازت ہے کہ بھئی 1 سے زائد حفاظ مصلی کے علاوہ جہاں جہاں کوئی تراویح پڑھانا چاہتا ہے اس کے فارم دفتر میں موجود ہیں سارے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اردو میں فارم بنا ڈیزائن ہوا ہے، جو حفاظ بھی ترجیح دی جائے گی سندھ مسلم اور متعلقہ علاقوں کو، جگہ ہوگی تو کسی اور کو بھی ضرور آفر کریں گے۔ کتنے روزہ تراویح پڑھانا چاہتا ہے، کہاں پڑھانا چاہتا ہے، کتنے مقتدی اس کے ساتھ ہوں گے،
یہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہیں. تو بھئی آج ہی فارم لے کر اور کل کی تاریخ میں ہمیں واپس کر دیں تاکہ ہم انہیں اوکے کر دیں. بہرحال یہ ساری چیزیں حفاظ سے متعلق ہیں. مین بنیادی مرکزی مسلح کے علاوہ مسجد میں جتنی گنجائش نکلے گی جہاں جہاں حفاظ ترجیح دی جائے گی سندھ مسلم اور متعلقہ علاقوں کو، تو بھئی حفاظ اپنا فارم لے سکتے ہیں. سنانے والے حفاظ کہ بھئی کہیں جگہ مل جائے تو اپنے تراویح کا قرآن پاک پورا کر لیں. امید ہے کہ یہ حفاظ والا مضمون بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تیسرا اعلان ہے حی علی التراویح. جو حفاظ تراویح سناتے ہیں، پہلے سے سناتے ہو الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہیں بھی سناتے ہو، اللہ کا احسان ہے. تو بھئی ہمارے پاس ایک تراویح سے متعلق مسائل، جو غیر علماء تراویح پڑھاتے ہیں، صرف حافظ ہیں، انہیں مسائل کہیں نہ کہیں نئے آمدہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بھی اور وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ فیصلہ نہیں کر پاتے. اور ضروری نہیں ہے کہ تراویح میں پیچھے کوئی مولوی صاحب مسائل جاننے والے بھی کھڑے ہوں، تو بھئی اس وقت مسئلہ الجھ جاتا ہے. تو اس لیے کچھ چیدہ اہم اور بنیادی مسائل کے لیے کتابچہ ہے تراویح کا. تو حافظ صاحبان کو یہ آفر ہے کہ ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، رمضان سے پہلے اتنی پابندی ضرور ہے کہ تراویح کے لیے رمضان سے پہلے تشریف لے آئیں. رمضان سے پہلے تشریف لے آئیں، کتابچہ بھی لے لیں، جو معلومات مشاورت ہو وہ بھی کر لیں، اور کوئی مسائل انہیں پوچھنے ہو کسی نماز میں آ جائیں، کسی دن آ جائیں، رمضان سے پہلے آ جائیں. ان کی اپنی مصروفیات ہیں. جو لوگ تراویح سناتے ہیں اور غیر علماء ہیں، صرف حافظ صاحبان ہیں، چاہے پرانے ہوں نئے ہوں، اس سے بحث نہیں ہے. اگر غیر عالم ہیں، میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری سے، علماء بھی نئے آمدہ مسائل میں کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں، پھر اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں. کبھی ایک نیا آمدہ مسئلہ آ گیا، نہیں معلوم تھا، پیچھے 2-3-4 مولوی کھڑے اور سب الجھ گئے کہ کیسے کرنا ہے، نماز ہوئی نہیں ہوئی. کبھی الفاظ، کبھی معنی، تفاسیر، مختلف چیزیں ہوا کرتی ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر مولوی صاحب پیچھے کھڑے ضرور مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مسائل جانتے تو ہوں، کم از کم حافظ صاحب کو معلوم ہو. تو بھئی حی علی التراویح، تو بھئی رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے وہ حفاظ جو کہیں بھی سناتے ہوں، کہیں کراچی سے باہر ہو، وہ رابطہ کر لیں، فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ان کی ثوابدید پر ہے تاکہ تراویح سے پہلے یہ حجت تام ہو جائے. وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ پاک کبھی کسی حال میں مبتلا نہیں کرتا جب تک مہلت نہ دے دے، تاکہ مجھے اور آپ کو مہلت ہو کہ ہمارے بڑوں نے یہ موقع فراہم کر دیا کہ بھئی کوئی تراویح کے مسائل ہو، روزے کے مسائل ہو، فون پہ پتہ کر لیں، کام سیدھا ہونا چاہیے. ہمیں عام کھانے سے مقصد ہے کہیں کا فون ہو، کہیں کا رابطہ ہو، کہیں کا شہر ہو، کہیں کا حافظ ہو. اگر کوئی فون کر کے بھی ہم ایک دوسرے سے رابطے میں آ جائیں گے اور بڑوں سے رابطے میں آ جائیں گے، امید اللہ کی ذات سے کہ تراویح ٹھیک ہونی چاہیے. اگر تراویح میں ٹھیک نہیں ہوئی، پھر اگلے سال سے پہلے موقع نہیں ہے، اور یہ گناہ اپنی جگہ اپنے سر باقی رہ جائے گا. تو بھائی تراویح کے کتابچہ بھی ہمارے پاس ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور بھائی مسائل بھی پوچھے جا سکتے ہیں، سمجھے جا سکتے ہیں، تاکہ رمضان سے پہلے پیچھے کھڑے ہونے والوں کی تراویح 200% ٹھیک ہو جائے. تو تراویح سے متعلق بھی حفاظ سے درخواست ہے کہ جب مرضی تشریف لے آئیں. اگلا اعلان اس سلسلے سے متعلق تیاری رمضان. آپ ہمیں اطلاع کریں گے. ایک مضمون ہے زکوٰۃ سے متعلق اور ایک مضمون ہے وصیت سے متعلق، کہ ہمیں رمضان سے پہلے کم از کم سال بھر موقع نہیں ملا، زندگی بھر موقع نہیں ملا، ہمیں وصیت کرنی چاہیے، وصیت اپنے پاس رکھنی چاہیے، رات کو سوتے ہوئے ہمارے تکیے کے نیچے ہونی چاہیے. اور بھئی آج کل تو تکیہ موبائل ہے، آج کل تو کتابیں موبائل ہے، آج کل تو زندگی موبائل ہے، کہ اس کو موبائل میں ہی ہونا چاہیے. اور بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، ضروری غیر ضروری. بھئی ایک یہ بیکار سی چیز ہم اپنے موبائل میں یہ بھی ڈال لیں کہ بھئی ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمارا موبائل کھولے، اللہ کرے اس میں کوڈ نہ لگا ہوا ہمارے مرنے کے بعد کھل جائے، تو اس میں کم از کم موجود تو ہو کہ بھئی ہمارے باپ نے، ہمارے بڑوں نے یہ وصیت کی ہے، یہ وصیت پہلے سے لکھی ہوئی ہے. تو بھئی وصیت کا ہونا شرعی، اخلاقی، قانونی حکم ہے. شرعی حکم بھی ہے، قانونی بھی، اخلاقی بھی، کہ بعد والے لوگ کسی اذیت میں نہ آ جائیں. قانون بھی یہی کہتا ہے کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو بتائیں، شریعت بھی یہی کہتی ہے کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو بتائیں. تو بھئی اس کے لیے وصیت کا عشاء کے بعد گھنٹہ سوا گھنٹے کا پروگرام ہو سکتا ہے. بدھ اور جمعرات 2 پروگرام ہے، ایک دن زکوٰۃ کا اور ایک دن وصیت سے متعلق. جو مسائل ہوں اس میں آپ کو سوال جواب، باہر سے حضرات کو ہم نے ہائر کیا ہے تاکہ وہ ساری چیزیں جو موجودہ دور میں نئے آمدہ مسائل، لین دین اور جو بھی آمد جامد سے متعلق مسائل ہوں، ان پر تسلی اور اطمینان کے ساتھ صحیح سوال اور صحیح جواب آ سکے. تو بھائی اس سلسلے میں آپ سے درخواست یہ ہے
کہ آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آنے والے منگل اور بدھ اور جمعرات آنے والے بدھ اور جمعرات 2 دن روزانہ یہ کلاس عشاء کی نماز کے بعد ہوگی. ایک دن زکوٰۃ سے متعلق مسائل اور ایک دن وصیت سے متعلق مسائل. تو اس سلسلے میں آپ رات کی سہولت کے لیے آفس کے باہر آپ کو چھوٹی سلپ مل جائیں گی, پین بھی وہیں مل جائے گا. صرف 3 چیزیں, اپنا نام, رابطہ نمبر, اور آپ انٹرسٹڈ وصیت میں ہیں یا زکوٰۃ کے پروگرام میں ہیں. دونوں میں ہیں تو دونوں کی علیحدہ پرچیاں سلپ بنا دیں, ایک میں ہے تو ایک میں. باقی رابطہ کرنا, اطلاع دینا, یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. آپ صرف ہمیں یہ 3 چیزیں مینشن کر کے ایک سلپ پر دے دیں, چاہے اپنے وزٹنگ کارڈ پہ دے دیجئے, اس مشقت میں بھی نہ پڑیں, اور شام عشاء تک دے دیجئے. جو ابھی دے سکتے ہیں ابھی دے دیں, باقی ذمہ داری ہماری ہے, ہم آپ کو اطلاع بھی کریں گے. بدھ اور جمعرات 2 پروگرام ہے عشاء کی نماز کے بعد. ایک وصیت سے متعلق. میرے بھائیوں, میں نے اور آپ نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے اپنی فائلوں میں, وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, اس کے لیے بلا رہے ہیں. اگر ہمیں یہ غلط فہمی ہو, ہم نے تو لکھا ہوا ہے اپنی وصیت میں, ہم نے تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے. تو بھائی ہم علماء نہیں ہیں, ہم علماء سے رابطے میں نہیں ہیں, اپنی سمجھ سے ہی لکھنا تھا تو وہ تو کبھی بھی لکھا جا سکتا ہے. شریعت کے مطابق لکھنا ہے تو بھائی وہ جب بھی لکھیں گے پوچھ کے لکھنا پڑے گا. تو وصیت بنیادی طور سے کن کن مسائل کا تقاضا کرتی ہے, کس آدمی کو کہاں تک اور کتنے حصے کی وصیت کرنے کی اجازت ہے, کن کن چیزوں کو ہم نے نومینیٹ کر دیا ہے, وہ آج تک ہمارے مرنے سے پہلے وہ ناجائز وصیت لکھی ہوئی ہے. اگر مر جائیں گے تو گلے میں اٹک جائے گی ہمارے مرنے کے بعد. تو یہ ساری چیزیں اسے تھوڑا سا کنگھالا جاتا ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو 20 سال سے لکھا ہوا ہے, آج اللہ نے توفیق دی, ابھی جا کے ٹھیک کروں گا. اگر میرا انتقال ہو جاتا میں تو پتہ نہیں کس حال میں مرتا کہ میں نے ناجائز وصیت کر کے رکھی ہوئی ہے. تو وصیت کرنا ہر آدمی کا شرعی حق ہے, رکھنی چاہیے. تو اس سلسلے میں بدھ اور جمعرات 2 پروگرام ہے, ایک زکوٰۃ سے متعلق اور ایک وصیت سے متعلق. آپ حضرات ہمیں اپنی سلپ پر اپنا نام, اپنا رابطہ نمبر, اور آپ دونوں میں انٹرسٹڈ ہوں تو 2 سلپ بنا دیں, ایک میں انٹرسٹڈ ہوں تو ایک سلپ بنا دیں. یہ وہ تیاری کا حصہ ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ الرحمن میں اور آپ اپنی بساط طاقت کے مطابق کر لیں. پھر جو کمی کوتاہی ہوگی چاہے وہ پہاڑ برابر بھی کیوں نہ ہو, اللہ غفور رحیم معاف کر دے گا. اور اگر ہم نے اس کی کوشش نہ کی, کوئی بعید نہیں ہے کسی ذرہ بھر کسی غلطی کمی کوتاہی میں اللہ کی شان کریمی ناراض ہو جائے اور اس کی پکڑ کا میں اور آپ ذریعہ نہ بن جائے. اللہ اتنی سی بات پر پکڑ کا مہلت کتنی دی, 40 سال مہلت دی, 50 سال مہلت دی, 70 سال مہلت دی, تو نے کبھی رمضان کو مہلت نہ سمجھا.